ویلکم بیک۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ کراچی میں سوراب گوٹ مارکیٹ پنجاب اڈے کے قریب پلاٹ میں موجود سکریپ کے گودام میں شارٹ سرکٹ کے باعث آگ لگنے کی اطلاع، جس کے بعد ریسکیو 1122 کی ٹیم فوری طور پر موقع پر پہنچ گئی۔ ترجمان ریسکیو 1122 کے مطابق سینٹرل کمانڈ اینڈ کنٹرول کو اطلاع ملتے ہی ایک ایمبولینس اور 2 فائر بریگیڈ ٹینڈرز جائے وقوع پر روانہ کیے گئے۔ تاحال آگ پر قابو پانے کی کوششیں جاری ہیں۔ ریسکیو حکام کے مطابق آگ پر قابو پانے میں مزید وقت لگ سکتا ہے۔ آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ کراچی میں سوراب گوٹ کے قریب جو آگ لگ گئی ہے، اسی کے اوپر ہمارے سے مزید تفصیلات حاصل کریں گے۔ کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں اسرار مغیری، آگاہ کیجیے گا سوراب گوٹ میں لگنے والی آگ کی کیا اپڈیٹ ہے؟ جی بالکل، سوراب گوٹ مارکیٹ پنجاب اڈے کے قریب کے پلاٹ میں موجود تاروں کے سامان میں جو ہے آگ لگنے کا واقعہ ہے۔ آگ کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو 1122 کی 2 فائر بریگیڈ کی گاڑیاں جائے وقوع پر پہنچی اور اس کے بعد آگ پر قابو پانے کی کوششیں کی گئی، جبکہ ریسکیو 1122 کے ذرائع کے مطابق ابتدائی طور پر آگ جو ہے وہ شارٹ سرکٹ کے باعث لگی اور اس کے بعد وہاں پر جو موجود جو سامان ہے اس کی وجہ سے آگ میں مزید جو ہے تیزی پکڑی۔ تاحال آگ پر جو ہے قابو پانے کی کوششیں جاری ہیں۔ ریسکیو 1122 کا کہنا ہے کہ آگ جو ہے اس پر کافی حد تک جو ہے قابو پا لیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر جو تاروں کا اور دیگر گودام جو بنے ہوئے تھے ان کا سامان ہے، جس کی وجہ سے جو ہے یہ ساری آگ جو ہے اس نے جگہ پر آگ نے تیزی پکڑی اور اس وقت کافی حد تک آگ پر قابو پا لیا گیا، جبکہ کچھ ہی دیر میں 2 فائر بریگیڈ کی جو گاڑیاں ہیں 1122 کی، ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ کچھ ہی دیر میں کولنگ کا عمل شروع کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کا بھی تخمینہ لگایا جائے گا کہ کتنا نقصان جو وہاں پر جو سامان موجود ہے اس کا ہوا ہے۔ جی ٹھیک ہے، اس بات کا تخمینہ لگایا جائے گا کہ اس آگ کی وجہ سے کتنا نقصان ہوا۔ اسرار مغیری، آپ نے تفصیلات فراہم کی، بہت شکریہ۔ بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ گجرات کے قصائی نے دریائے سندھ پر ڈاکہ ڈالا ہے، سندھ طاس معاہدہ یک طرفہ طور پر معطل کر دیا۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ پاکستان بھارت کے اس فیصلے کو تسلیم نہیں کرتا۔ جو ہمارے دریائے سندھ پر حملہ کرے گا وہ جنگ کی تیاری کر لے۔ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ پہلگام واقعہ بہانہ، اصل نشانہ ہمارا سندھو ہے۔ ہم حملے میں ملوث نہیں، ثبوت ہیں تو پیش کریں۔ بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ دریائے سندھ پاکستان کا ہے اور بھارتی عوام بھی اس دریا سے پیار کرتے ہیں۔ ہم مودی کو سندھو کا گلا گھونٹنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اگر دریائے سندھ پر حملہ ہوا تو بھارت کو معلوم ہو جائے گا کہ سندھو سے پانی بہتا ہے یا خون۔ گجرات قصائی مودی نے ہمارا سندھو پہ ڈاکہ مارا ہے۔ ہم ان کا یہ فیصلہ کو نہیں مانتے۔ جو ہمارا سندھو پہ حملہ کرے وہ جنگ کا تیاری کرے۔ جتنا یہ میرا تاریخ اور میرا ثقافت کا حصہ ہے تو بھارت کے عوام بھی اس سندھو سے پیار کرتے ہیں۔ نہ ہم اس کو اجازت دیں گے کہ وہ سندھو کا گلا گھونٹے۔ وہ سندھو پہ حملہ کرے تو ان کو معلوم ہے کہ یا اس سندھو سے پانی بہے گا یا خون بہے گا۔ آپ کو بتائیں کہ صدر مملکت آصف علی زرداری سے وزیر اعظم شہباز شریف نے ایوان صدر میں ملاقات کی ہے، جس میں پہلگام حملے کے بعد بھارت کے ساتھ کشیدگی کے پیش نظر موجودہ سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے بھارت کے جارحانہ رویہ اور اشتعال انگیز بیانات پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ ملاقات میں نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور وزیر قانون و انصاف اعظم نذیر تارڑ بھی موجود تھے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے صدر مملکت سے ایوان صدر میں ملاقات کی ہے۔ پاک بھارت حالیہ کشیدگی اور بھارت کے فالس فلیگ ڈرامے کے بعد کی تمام تر صورتحال کے اوپر تبادلہ خیال کیا گیا۔ بھارت کسی بھی مہم جوئی کا فوری اور فیصلہ کن اور مؤثر جواب دیا جائے گا۔ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر کا ٹیلا فیلڈ فائرنگ رینج کے دورے کے دوران بھارت کو واضح پیغام۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے قوم کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے دفاع کے لیے مسلح افواج کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا۔ کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے۔ بھارت کے کسی بھی فوجی مس ایڈونچر کا فوری بھرپور جواب دیا جائے گا۔ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر کا 2 ٹوک پیغام۔ آرمی چیف نے فوجیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ قومی مفاد کے تحفظ کے لیے ہماری تیاری اور عزم متعلق ہے۔ پاکستان علاقائی امن کے لیے پرعزم ہے، قومی مفادات کے تحفظ کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے ٹیلا فیلڈ فائرنگ رینج کا دورہ کیا۔ آرمی چیف نے ہیمر اسٹرائک مشق کا مشاہدہ کیا۔ دورے کے دوران افسران اور دستوں کے بلند حوصلے، جنگی مہارت اور جنگی جذبے کو سراہتے ہوئے انہیں پاک فوج کی آپریشنل عمدگی کا مظہر قرار دیا۔
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी में टेलीफोनिक राब्ता दोनों रहनुमाओं के दरमियान जनूबी एशिया की सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। अमीर कतर ने अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। बहरान में कमी के लिए कतर पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करेगा। वज़ीर आज़म ने दहशतगर्दी की हर शक्ल की मजम्मत की और पहलगाम वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ने की भारतीय कोशिशों को मुस्तरद किया और शफाफ और गैर जानिबदार बैनुल-अक़वामी तहकीकात की पेशकश का अयादा किया। उन्होंने कहा कि भारत की जारियत नाकाबिल कबूल है, पानी पाकिस्तान की अवाम की लाइफ लाइन है। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में भारी जानी और माली कुर्बानियां दे चुका है। पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम की राह पर गामजन है और ऐसे वाक़यात में मुलविस होने का कोई फ़ायदा नहीं। डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार का जनूबी कोरिया के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ और ख़ित्ते की सूरत हाल और भारत की यकतरफा कार्रवाइयों पर गुफ्तगू हुई। इसहाक डार ने कहा कि भारत का बेबुनियाद प्रोपेगेंडा और सिंध तास मुआहदे की मुअत्तली तशवीशनाक है। जनूबी कोरियन वज़ीर ख़ारजा ने मसाइल के पुरअमन हल पर जोर दिया। दोनों वज़राए ख़ारजा का इलाक़ाई अमन व सलामती के लिए सफारतकारी पर इत्तफ़ाक़ हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा में बाहमी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर भी इत्तफ़ाक़ हुआ। आला सतही रवाबित के ज़रिए दो तरफ़ा ताल्लुक़ात मज़ीद मुस्तहकम करने पर इत्तफ़ाक़ हुआ। भारत का पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन दुश्मन रॉ के मकरू मंसूबे का भांडा फूट गया। एबीएन न्यूज़ भारतीय खुफिया एजेंसी की खुफिया दस्तावेजात मंजर आम पर ले आया। दस्तावेजात के मुताबिक रॉ से मुंसलिक कश्मीरी ग्रुप को पहलगाम हमले का टास्क सौंपने का इंकशाफ हुआ है। हमले की जिम्मेदारी TRF या PAFF पर डालने की मनसूबाबंदी की गई। रॉ की खुफिया दस्तावेजात में ऑपरेशन के मकासद और प्रोपेगेंडे की तफसीलात भी सामने आ गई। ऑपरेशन के तहत आज़ाद कश्मीर में महदूद कार्रवाई का मनसूबा तैयार किया गया। मनसूबे से आलमी सतह पर पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी पोजीशन कमज़ोर बनाने और झूठे शवाहिद से पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाने की साजिश है। प्रोपेगेंडे का खुसूसी हदफ अमेरिका, यूरोप, कनाडा और ऑस्ट्रेलियन हुकूमतों को है। भारत का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भारतीय एजेंसी रॉ की खुफिया दस्तावेजात ने साबित कर दिया। रॉ की 16 अप्रैल की जारी करदा हिदायत में ऑपरेशन के मकासद और उसके बाद प्रोपेगेंडे की मुकम्मल तफसीलात दर्ज हैं। रॉ की खुफिया दस्तावेजात के मुताबिक भारतीय फौज की नकल हरकत से पाकिस्तान को अपनी फौजें मशरकी सरहद पर मुत्तहिद करना पड़ेगी। पाकिस्तान को बलूचिस्तान से अपनी फौजें हटाना पड़ेंगी। फौजियों की मौजूदगी कम होने से दहशतगर्दों को मौका मिलेगा। रॉ की दस्तावेजात में आज़ाद कश्मीर में भारतीय मुदाखलत और मकासद की मुकम्मल तफसील भी मौजूद है। दस्तावेजात के मुताबिक भारत आजाद कश्मीर में दरअंदाजी करके 750 से 1200 मीटर के रकबे पर कब्जा करेगा। भारत यूएन चार्टर के तहत अपने दिफा के नाम पर आर्जी कब्जे का नाम देगा। भारत ने पहले से स्ट्रेटेजिक हवाले से अहम जगह का तयन कर रखा है। प्लान के मुताबिक ऐसे सयाती मकाम को निशाना बनाना है जहां हिंदू सयाह आते हों, जिसके बाद भारत को जज्बाती और स्ट्रेटेजिक बयानिया बनाने का मौका मिलेगा। राह के मुताबिक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का मकसद आजाद कश्मीर में महदूद कार्रवाई करना और पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिशों में इजाफा करना है। पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचाकर भारत को दहशतगर्दी के खिलाफ मुअस्सर साथी दिखाया जाएगा, जिसके बायस आलमी बरादरी में पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ हिमायत को नुकसान पहुंचेगा। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के साबिक सरबरा अमरजीत सिंह दुलत ने कहा है कि पहलगाम हमला सिक्योरिटी इदारों की नाकामी की वजह से हुआ, ताहम इस मामले पर भारत और पाकिस्तान के दरमियान बाकायदा जंग का इम्कान नहीं है। AS दुलत ने कहा कि पहलगाम में जो भी हुआ वो सिक्योरिटी इदारों की नाकामी की वजह से हुआ, क्योंकि वहां सिक्योरिटी तो थी ही नहीं, ये इंटेलिजेंस नाकामी भी थी। पहलगाम हमले में कश्मीरियों का कोई कसूर नहीं। दूसरी जानिब आलमी नशरियाती इदारे BBC ने भारतीय झूठ का भी भांडा फोड़ कर रख दिया है। हालिया रिपोर्ट में साबित किया गया कि पुलिस जाए वकुआ पर 3:30 पर पहुंची, तो फिर कैसे मुमकिन है कि FIR 2:30 पर दर्ज कर ली गई। घोड़े और खच्चर की खिदमात फराहम करने वालों की तंजीम के सरबराह अब्दुल वाहिद वानी बेलगाम के रहने वाले हैं। हमले के बाद वो जाए वकुआ यानी कि बेसरन पहुंचे और वहां पर पहले मकामी थे, और वानी ने BBC को बताया कि उन्हें पुलिस की तरफ से 2:35 पर एक फ़ोन कॉल मौसूल हुई थी और वो उस वक्त गनशेबल में थे, और वो कहते हैं कि पुलिस ने उन्हें बताया कि बेसरन में कुछ हुआ है, तुम वहां जाकर देखो। मैंने अपने भाई सजाद को साथ लिया और बेसरन की तरफ भागा। मैं 3:30 बजे के करीब वहां पहुंचा। उस वक्त मेरे अलावा वहां कोई नहीं था। मैंने हर तरफ लोगों को खून में लथपथ देखा। पुलिस हमारे बाद पहुंची।
بھارتی عدلیہ مودی سرکار کے ہمنوا۔ بھارتی سپریم کورٹ نے پہلگام واقعے کی تحقیقات کے لیے درخواست مسترد کر دی۔ 3 کشمیریوں نے بھارتی سپریم کورٹ میں مفاد عامہ کی درخواست دائر کی تھی۔ درخواست میں پہلگام ہلاکتوں کی تحقیقات کے لیے عدالتی کمیشن کے قیام کی درخواست کی گئی تھی۔ بھارتی سپریم کورٹ نے مفاد عامہ کی درخواست سرسری سماعت کے بعد مسترد کر دی۔ آپ بھارتی افواج کی حوصلہ شکنی کر رہے ہیں۔ ججوں نے درخواست گزار کی سرزنش کر دی۔ بھارت میں کشمیری طلبہ کو ہراساں کرنے کے معاملے پر متعلقہ ہائی کورٹ سے رجوع کی ہدایت۔ ایئر انڈیا نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اگر پاکستان کی فضائی حدود سے پابندی 1 سال تک جاری رہتی ہے تو اسے تقریباً $600 ملین کے اضافے کے اخراجات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق وفاقی حکومت سے کہا گیا ہے کہ وہ اس نقصان کی تلافی کرے۔ ایئر انڈیا نے ہندوستانی حکومت سے نقصان کے تناسب سے ایک سبسڈی ماڈل کے لیے کہا، جس میں پابندی برقرار رہنے کی صورت میں سالانہ 50 بلین ہندوستانی روپے سے زیادہ کے نقصان کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ ایئر لائن کی طرف سے شہری ہوا بازی کی وزارت کو لکھے گئے خط میں نقصانات کے ازالے کا مطالبہ کیا گیا۔ اسی کے ساتھ ہی آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم نے اسلام آباد سے مری جانے والی ایکسپریس وے کا تفصیلی دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے صفائی کے ناقص انتظامات پر شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے نیشنل ہائی وے اتھارٹی کو 15 دنوں میں بہتری لانے کی ہدایت کی ہے۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان نے اسلام آباد مری ایکسپریس وے کا دورہ کیا اور موقع پر موجود انتظامات کا جائزہ لیا۔ صفائی کی ابتر صورتحال پر انہوں نے سخت ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے NHA حکام کو 15 روز میں واضح تبدیلی کی ہدایت دی۔ وفاقی وزیر نے ریسٹ ایریاز کو جدید سہولیات سے ہراساں کرنے، ایکسپریس وے کو لاہور سیالکوٹ موٹر وے کی طرز پر بیریئر فری بنانے اور ایم ٹیگ اور ٹول پلازا سسٹم کے خاتمے کا اعلان کیا۔ عبدالعلیم خان نے کہا کہ شہریوں کو معیار کے لحاظ سے سفر میں واضح فرق محسوس ہونا چاہیے۔ وفاقی وزیر نے اعلان کیا کہ وہ ہر ماہ 1 مرتبہ مری ایکسپریس وے کا ذاتی دورہ کریں گے۔ عوام پاکستان پارٹی کی مرکزی قیادت کا بلوچستان کا اہم دورہ۔ پارٹی کو مزید فعال کرنے کے لیے صوبائی سیکریٹریٹ کا باقاعدہ افتتاح کر دیا گیا۔ شاہد خاقان عباسی نے حاجی لشکری رئیسانی سمیت بلوچستان کے شہریوں سے ملاقاتیں کیں۔ کوئٹہ سے مصطفیٰ بزدار کی رپورٹ۔ سابق وزیراعظم شاہد خاقان عباسی نے صوبائی سطح پر پارٹی کو فعال کرنے کے لیے باقاعدہ صوبائی سیکریٹریٹ کا افتتاح کیا، جس میں صوبائی کنوینر نامزد ہونے والے ایمان شاہ سمیت دیگر قیادت بھی موجود تھی۔ شاہد خاقان عباسی نے ہزارہ کمیونٹی سے بھی ملاقات کی اور ان کو اپنی پارٹی کے ویژن بارے آگاہ کیا۔ عوام پاکستان پارٹی کو فعال کرنے کے لیے پارٹی سربراہ شاہد خاقان عباسی نے بلوچستان میں مصروف ترین دن گزارا، جہاں انہوں نے سروان ہاؤس میں نوابزادہ حاجی لشکر رئیسانی سے ملاقات کی اور باقاعدہ میڈیا سے گفتگو کی۔ ہمارے آنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہم بلوچستان کی لیڈرشپ سے سن سکیں کیوں آج بلوچ نوجوان جو ہے وہ ملک سے مایوسی کا اظہار کر رہا ہے کہ جو مسائل ہیں یہ صرف سیاست کے ذریعے حل ہونے چاہیے، اور کم از کم جو ہمارے بلوچستان کے بھائی ہیں بہنیں ہیں ان کو کم از کم یہ احساس ہو کہ پاکستان میں دیگر پاکستان کے صوبے جو لوگ رہتے ہیں وہ آج ان کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ پھر بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ مذاق کیا کرتے ہیں۔ میاں شہباز شریف صاحب فرما رہے ہیں یہ جو پٹرول سستا ہوا ہے اس کو کہ ٹیکس کو ہم کم نہیں کریں گے، ہم پھر کوئٹہ کراچی سڑک بنائیں گے، یعنی ہمارے وسائل لوٹنے کے بعد خیرات اور احسان پہ ہمارے سڑکیں بنائیں۔ یہ سڑک بنانے کا 10 دفعہ عمران خان صاحب نے بھی اعلان کیا تھا، پہلے حکومت میں شہباز شریف نے کیا، اب خیرات کے پیسوں سے ہمارے سڑکیں بنیں گے۔ مصروف ترین دن کے اختتام پر ورکرز کنونشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں باقاعدہ شہریوں نے شاہد خاقان عباسی سے سوالات کیے اور ان کے جوابات دیے۔ شاہد خاقان عباسی نے بلوچستان اور پاکستان کے بہتر مستقبل کا حل جمہوری نظام کو قرار دیا۔ اس موقع پر انہوں نے مزید کہا کہ حکومتیں اگر غیر نمائندہ ہوں تو مسائل حل نہیں ہوں گے، اور مائنز اینڈ منرلز کے حوالے سے وفاق سے مل کر صوبہ اگر کام کرے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ کیمرامین محمد اجاز کے ساتھ غلام مصطفیٰ بزدار، ABN نیوز، کوئٹہ۔ اسی کے ساتھ ہی آپ کو بتائیں کہ انٹلیکچوئل پراپرٹی یا فنی ملکیت آپ کے فن اور اس سے حاصل ہونے والے فوائد اور شہریت کا نام ہے۔ اپنے فن کے کاپی رائٹس حاصل کر کے آپ ان سے فوائد سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ عوام میں کاپی رائٹ کے شعور کی آگاہی کے لیے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔
فنی ملکیت کے عالمی دن کے حوالے سے اسلام آباد میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کا تخیل فیل تعبیر تھا جو موسیقی کی اہمیت اور اس کے کاپی رائٹ بارے شعور آگاہی کو اجاگر کرنا تھا۔ تقریب کا مقصد پاکستانی فنکاروں خصوصاً موسیقاروں کو اپنے فن کو انٹلیکچوئل پراپرٹی آرگنائزیشن سے رجسٹرڈ ہونے کی جانب مائل کرنا تھا۔ ایک فنکار اپنے فن کو IPO سے رجسٹرڈ کروا کر اس سے حاصل ہونے والے فوائد سے لطف اندوز ہو سکتا ہے۔ چیئرمین IPO فاروق حامل نے ABN سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہر ایک آرٹسٹ کو اپنے حقوق معلوم ہونے چاہیے۔ جو چیز آپ نے بنائی وہ کوئی اور استعمال نہیں کر سکتا۔ بات ہو رہی ہے اپنی حقوق اپنے رائٹس کے بارے میں، ہر جو آرٹسٹ ہے ان کو پتہ ہونا چاہیے۔ آپ نے کوئی ایک چیز کریٹ کری وہ آپ کی ہے، یہ تو نہیں نا کوئی بھی اٹھ کے وہ اٹھا کے ریڈیو اسٹیشن پہ چلا دے۔ اگر آپ نے کسی کی کریٹو جو کریشن استعمال کرنی ہے آپ اس کو رائلٹیز دیں۔ سو بیسک تھیم یہ ہے that know your rights۔ معروف موسیقار اریب اظہر کا کہنا تھا کہ آرٹسٹ کا کام نئے شاہکار بنانا ہے، جبکہ ایسے ادارے ہونے چاہیے جو اس کے کام کو مارکیٹ کریں۔ سچے آرٹسٹ اور میوزیشین کا کام جو ہے وہ اپنی آرٹ اور میوزک کریٹ کرنا ہے اور اس کے گرد ایسا سٹرکچر ہمیں ڈیولپ کرنا ہے کہ وہ سٹرکچر اس کو پھر پکڑ کے اس کے ٹیلنٹ کو اور اس کو مارکیٹ کرے۔ انٹلیکچوئل پراپرٹی ڈے کے حوالے سے منعقدہ کاپی رائٹ بیسڈ تقریب میں متعدد ممالک کے سفراء نے شرکت کی اور IPO کی اس کاوش کو سراہا۔ CEO واٹر کارپوریشن انجینئر اسد اللہ خان نے جامعہ کراچی میں پانی کی متاثرہ لائن کا معائنہ کیا اور مرمتی کام کی رفتار، معیار اور درکار سہولیات کا جائزہ لیا۔ ان کے ہمراہ چیف انجینئر WTM نے مرمت سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی۔ ترجمان واٹر کارپوریشن کے مطابق COO نے جاری مرمتی کام ہفتے کی شام تک ہر صورت مکمل کرنے کی ہدایت کی تاکہ جامعہ کراچی میں پانی کی فراہمی جلد از جلد بحال کی جا سکے۔ COO نے واضح کیا کہ مرمتی کام میں کسی قسم کی تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی اور پانی کی فراہمی کی بروقت بحالی کو یقینی بنانے پر زور دیا۔ آپ کو بتائیں کہ گرینڈ ہیلتھ الائنس میں پھوٹ پڑ گئی۔ نرسز کی بڑی تعداد نے پریس کانفرنس میں شرکت سے انکار کر دیا۔ اتحاد کی جانب سے 3 بجے پریس کانفرنس کا اعلان کیا گیا تھا، تاہم ذرائع کے مطابق تاحال پریس کانفرنس ممکن نہ ہو سکی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ گرینڈ ہیلتھ الائنس کے رہنماؤں کے درمیان بند کمرے میں شدید بحث و تکرار جاری ہے، جس کے باعث فیصلہ نہ ہو سکا۔ پولیس کی بھاری نفری ہسپتال پہنچ چکی ہے اور گرفتاریوں کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب ینگ ڈاکٹرز کی قیادت کے خلاف دہشت گردی کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ کرک میں مقامی MPA خورشید خٹک کی قیادت میں مشتعل مظاہرین نے NHA کے نئے ٹول پلازا پر دھاوا بول دیا اور ٹول پلازا کے کیبنز اکھاڑ کر ہٹا دیے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ ایک ہی ضلع میں 2 مقامات پر ٹول ٹیکس کسی صورت قبول نہیں، جبکہ کڑپا کے مقام پر پہلے ہی ٹیکس وصول کیا جا رہا ہے۔ مظاہرین نے نئے ٹول پلازے کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے کہا نہ اس کا کوئی باقاعدہ آکشن ہوا اور نہ ہی منظوری ملی۔ 3 روز قبل NHA حکام اور پرائیویٹ کانٹریکٹرز نے پرانے ٹول پلازا کے مقام پر دوبارہ ٹیکس وصولی شروع کر دی تھی، جس پر عوامی رد عمل سامنے آیا۔ لوئر کوہستان مٹا بانڈا کے حدود میں کار گہری کھائی میں جا گری۔ پولیس کے مطابق کار میں 8 افراد سوار تھے، جس میں خواتین بچے بھی شامل تھے۔ کار میں سوار تمام افراد موقع پر جاں بحق ہو گئے۔ آپ کو بتائیں کہ لوئر کوہستان میں مٹا بانڈا کے مقام پر افسوسناک حادثہ پیش آیا، جس میں گاڑی گہری کھائی میں جا گری اور کار میں سوار 8 افراد موقع پر جاں بحق ہو گئے، جن میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ 1 مئی کو بھی مزدوروں نے مزدوری کی۔ عالمی یوم مزدور مختلف شہروں میں ریلیاں نکالی گئیں۔ ملتان، پشاور، راولپنڈی، لاہور، عمرکوٹ، مظفر آباد سمیت ملک کے مختلف کونے کونوں میں مزدوروں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے لوگ سڑکوں پر نکل آئے۔ پشاور میں مزدوروں نے ریلی نکالی، جس میں شرکاء نے مزدوروں کی ماہانہ اجرت میں اضافے کا مطالبہ کیا۔ سٹی ٹریفک پولیس پشاور کی جانب سے مزدوروں میں لنچ باکس اور پانی کی بوتلیں تقسیم کی گئی۔ ضلع بٹگرام میں عالمی یوم مزدور کے حوالے سے ریلی نکالی گئی، جس میں ضلع انتظامیہ اور پولیس سمیت مختلف مکاتب فکر کے لوگوں نے شرکت کی۔ راولپنڈی میں TMA آفس سے لیاقت باغ پریس کلب تک ریلی نکالی گئی۔ شرکاء نے ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے۔ شرکاء نے محنت کشوں کے مسائل فوری حل کرنے کا مطالبہ کیا۔ ملتان میں بھی لوگ مزدوروں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے سڑکوں پر نکل آئے۔ ریلی کے شرکاء نے مزدوروں کی اجرت میں اضافے اور حکومت سے مہنگائی کے خلاف ریلیف دینے کا مطالبہ کیا۔ کراچی میں بھی مزدوروں کے عالمی دن کے موقع پر ریلی نکالی گئی۔ محنت کشوں کا اس موقع پر کہنا تھا کہ آج کے دور میں مزدوری ملنا اور ایک وقت کا کھانا کھانا مشکل ترین کام ہو گیا ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ محنت کشوں کے مسائل حل کرے تاکہ وہ بھی لیبر ڈے پر چھٹی کر سکیں۔ کراچی میں عالمی یوم مزدور کے حوالے سے ریلوے کے ملازمین
ملازمین نے کینٹ اسٹیشن پر ریلی نکالی۔ ریلوے کے ملازمین کا کہنا تھا ہمارے مسائل حل کیے جائیں اور مطالبات بھی پورے کیے جائیں۔ ادھر مظفر آباد میں بھی یوم مزدور کی مناسبت سے ریلی نکالی گئی جس میں مزدوروں کو حقوق دینے کے مطالبات کیے گئے۔ مزدوروں کے عالمی دن کے موقع پر پاکستان بھر میں مختلف شہروں میں ریلیاں نکالی گئیں اور محنت کشوں کے حقوق کی آواز بلند کی گئی۔ پاکستان کے مختلف شہروں میں مزدوروں کے عالمی دن پر ریلیاں نکالی گئی۔ چنیوٹ میں پاکستانی مزدور محاذ کی زیر قیادت مزدوروں کے عالمی دن پر ریلی نکالی گئی جس کی قیادت صوبائی صدر ڈاکٹر علی امین نے کی۔ مزدوروں کے عالمی دن پر وہاڑی میں بھی ریلی نکالی گئی اور مزدوروں کو ناشتہ پیش کیا گیا۔ ریزیڈنٹ مینیجر بریگیڈیئر ریٹائرڈ شہزاد اکرم نے مزدوروں کی محنت کو سراہا۔ شورکوٹ میں مزدوروں نے مزدوری میں مصروف رہ کر یوم مزدور منایا۔ پریم یونین کی قیادت میں کندیا میں مزدوروں کی ریلی نکالی گئی۔ نواب شاہ میں مزدوروں نے ریلی نکالی اور مطالبہ کیا کہ مزدور کی کم از کم تنخواہ 50,000 روپے کی جائے۔ گوٹکی میں ریڈی یونین کی قیادت میں ریلی نکالی گئی۔ بنو میں مزدوروں کے حقوق کے لیے ریلی نکالی گئی جس میں سیاسی اور سماجی رہنماؤں نے شرکت کی۔ جعفر آباد میں بھی مزدوروں نے اپنے حقوق کے لیے نعرے لگائے۔ گنداخا میں کسان مزدور اتحاد کی قیادت میں ریلی نکالی گئی جس میں بڑھتی مہنگائی اور کم اجرت کے خلاف مطالبات کیے گئے۔ کوٹلی آزاد کشمیر میں بھی مزدوروں نے عالمی یوم مزدور منایا لیکن مزدوروں کا کہنا تھا کہ اس دن کا کوئی فائدہ نہیں جب وہ کام چھوڑ کر گھر بیٹھ جائیں گے۔ بھارت کی جانب سے پہلگام حملے کو جواز بنا کر پاکستان کے خلاف کھلی جارحیت کی تیاریاں جاری ہیں۔ بھارتی میڈیا کے مطابق وزیر اعظم نریندر مودی نے افواج کو کسی بھی وقت کسی بھی ہدف کو نشانہ بنانے کی مکمل آزادی دے دی ہے۔ ٹائمز ناؤ نے دعویٰ کیا ہے کہ بھارت نے ایسے انتاس معاہدے کو معطل کر کے پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کی دھمکی دی ہے جو ایک خطرناک پیش رفت ہے، اور اسی ضمن میں سیٹلائٹ تصاویر کے ذریعے دریا خشک دکھا کر پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا مہم بھی شروع کی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق بھارت پانی کی قلت کو سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ بھارتی حکومت نے پاکستان کے شہریوں کو ملک بدر کرنے اور سفارتی تعلقات محدود کرنے کا فیصلہ بھی کر لیا ہے جو نفرت انگیز پالیسیوں کے تسلسل کا حصہ ہے۔ بھارت کی جانب سے دوبارہ سرجیکل سٹرائیک یا بالا کوٹ جیسے حملے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے جبکہ بھارتی فوج فضائیہ اور بحریہ کو مکمل طور پر تیار باشی کا حکم بھی دیا گیا ہے، اور بھارتی میڈیا پر کھلم کھلا پاکستان کو مٹی میں ملا دینے جیسی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ ٹائمز ناؤ اور دیگر بھارتی چینلز نے آپریشن بدلہ شروع ہونے کا دعویٰ کیا ہے جس سے بھارت کے جنگی ارادے ظاہر ہو رہے ہیں۔ بھارت میں سوشل میڈیا پاکستانیوں کی بہادری کی تعریف کرنے لگا۔ کشیدگی کے بعد ایک بھی کشمیری آزاد کشمیر چھوڑ کر نہیں گیا۔ تیجواسی پرکاش نے ایکس پوسٹ میں لکھا کہ حکومت کی جانب سے بسائے گئے ہندو بڑی تعداد میں جموں و کشمیر سے بھاگ رہے ہیں۔ جموں و کشمیر سے بھارتیوں کا بھاگنا تشویشناک بات ہے۔ حکومت کو سوچنا چاہیے کہ کشمیر میں بسائے گئے بھارتی کیوں واپس بھاگ رہے ہیں۔ پہلگام واقعے کا ذمہ دار کون؟ سیاحوں کی سیکیورٹی فراہم کرنا کس کا کام تھا؟ بھارت کے اندر سے ہی بھارتی حکومت کے پروپیگنڈے بے نقاب ہونے لگے۔ کانگریس لیڈر وجے ودیتیوار نے پہلگام حملے کے بعد بی جے پی حکومت اور بھارتی فوج کی ناکامی پر شدید تنقید کی۔ بھارتی سول سوسائٹی اور کئی اپوزیشن رہنماؤں نے بھارتی فوج کی ناکامی پر سوالات اٹھائے۔ بھارتی حکومت پہلے ہی شدید تنقید کی زد میں تھی کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے بعد مودی حکومت بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئی۔ بھارت ڈی جی آئی ایس پی آر کے بیان کردہ حقائق کو جھٹلانے میں بری طرح ناکام ہو گیا۔ بھارتی میڈیا پہلے بھی حقائق چھپانے کے لیے سچ بولنے والی آوازوں پر پابندیاں لگا چکا ہے۔ پہلگام حملے کے بعد بوکھلاہٹ کا شکار بھارت نے پاکستان کے متعدد چینلز اور سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر بھی پابندی لگا دی۔ دفاعی ماہرین کے مطابق حقائق کا سامنا کرنے کی بجائے بھارت اختلافی آوازوں پر ظلم و ستم میں مصروف ہے۔ بھارت کی بوکھلاہٹ سے واضح ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے حقائق بیان کیے۔ مودی سرکار کو حقیقت پسندانہ رویہ اختیار کر کے اپنی ناکامی کا اعتراف کرنا چاہیے۔ بھارت کے اوچھے ہتھ کنڈے پاکستانی نیوز اور یوٹیوب چینلز کے بعد اداکاروں کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بھی بلاک کرنا شروع کر دیے۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے اداکاروں کے اکاؤنٹس پر پابندی لگا دی گئی جن میں اداکار ABN نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ABN۔